السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ الا من تاب و آمنا، بے شک او لوگ جڑے اللہ دے کولوں توبہ کردے نے، و عمل صالحا تے توبہ کرن تو بعد نیک اعمال کردے نے، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ فرماندے نے اسی ایسے لوگاں دے گناہاں نو نیکیاں اندر تبدیل کر دینے ہاں۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور بے شک اللہ رب العالمین بڑے بخشن والے نے، بڑے رحم کرنے والے نے۔ حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، یکتائی، تنہائی، بادشاہی، شہنشاہی اور ہمہ قسم دی وڈیائی اللہ رب العالمین دی ذات پاک واسطے خاص، جس اللہ نے سانو انسان بنایا اور مسلمان بنایا۔ یہودی، عیسائی، سکھ، ہندو اور غیر مسلم، اس سارے انسان نے
لیکن اللہ رب العالمین دا ساڈے اتے اپنا خاص فضل اور کرم ہے کہ رب العالمین نے سانو انسان بھی بنایا، توحید والا مسلمان بھی بنایا، اور سونے نبی علیہ الصلاۃ والسلام دا غلام بھی بنایا۔ درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام کائنات، امام المرسلین، امام المجاہدین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، کل کائنات دے سردار میرے اور تہاڈے دلاں دی بہار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تھے۔ احباب گرامی قدر، رمضان المبارک دا مہینہ بڑی تیزی دے نال گزر رہا ہے، اور اس مہینے دے چند ایام باقی نے۔ میں دعا کرنا کہ اللہ جو رمضان المبارک دے اندر اسی نیک اعمال کیتے، قیام کیتا، سیام کیتا، اور جڑیاں کمیاں کوتاہیاں ہو چکیاں نے اللہ معاف فرما کے نیکیاں نو قبول فرمائے۔ رمضان المبارک دا مہینہ کہ اے دے اندر اللہ فرماندے نے کہ اسی عام معافی دا اعلان کر دینے ہیں کہ آؤ اللہ دے کولوں معافی منگو، اللہ تواڈے گناہاں نو معاف فرما دیں گے۔ فرمایا کہ صرف گناہاں نو معاف نہیں فرمان گے، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اسی ایسے لوگاں دے گناہاں نو نیکی اندر تبدیل کر دینے جڑے اللہ دے کولوں معافی مانگ دینے۔ تو احباب گرامی قدر، رمضان المبارک دا ایو بابرکت مہینہ ہے کہ جدے اندر اللہ رب العالمین جنت دے دروازے کھول دیندے نے، جہنم دے دروازے نو بند کر دیندے نے، اور فرمایا کہ اللہ رب العالمین عام معافی دا اعلان کر دیندے نے۔ صرف دو بدبخت ایسے نے کہ جنہاں نو اللہ رمضان دے اندر بھی معاف نہیں فرماندے، اور فرمایا کہ اسی طرح پیر اور جمعرات والے دن بھی اللہ رب العالمین عام معافی دا اعلان کردے نے، جنت دے دروازے کھول دیتے جاندے نے۔ اللہ فرماندے نے کہ آؤ میرے بندو میں تواڈے گناہاں نو معاف کر دینا، لیکن پھر بھی دو بدبخت ایسے نے کہ جنہاں نو اللہ معاف نہیں فرماندے۔ فرمایا کہ ایک تے او جڑا اللہ دے نال شرک کردا ہے، دوسرے نمبر دے جڑا اپنے مسلمان بھائی واسطے اپنے دل اندر حسد اور بغض رکھدا ہے، انہاں لوگاں نو اللہ معاف نہیں فرماندے۔ اور فرمایا کہ جنت دے دروازے کھول دیتے جاندے نے، عام معافی دا اعلان کر دیتا جاندا ہے۔ فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، اللہ فرماندے نے کہ کیسا منظر ہوئے گا کہ جدو جنتی جنت دے دروازے دے قریب پہنچن گے، اور وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، اور نواستے جنت دے دروازے کھول دیتے جان گے۔ جو جنت دے دروازے دے قریب پہنچن گے، پھر اللہ پاک اعلان فرمان گے کہ میرے بندو آج میری جنت اندر داخل ہو جاؤ، ہمیشہ ہمیشہ واسطے آج تو بعد تمہیں جنت دے اندروں کوئی نکالے گا نہیں، کوئی کٹے گا نہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے ہیں کہ جدوں جنتی جنت دے دروازے دے قریب پہنچن گے، تین بڑے اعزازات جو جنتیاں نو عنایت کیتے جان گے۔ فرمایا کہ تین بڑے بڑے اعزازات ہون گے۔ سب تو پہلے نمبر دے پہلا اعزاز یہ ہوئے گا، اللہ فرمان گے کیا میرے بندے آج جنت دے جڑے دروازے جو چاہنا میری جنت اندر داخل ہو جا۔ ایک قسم دے لوگ کون ہیں؟ دوسری قسم دے لوگ کون ہیں کہ جنہاں نو اللہ رب العالمین فرمانے کہ میرے بندے آج تیرے واسطے جنت دا فلاں دروازہ ہے، آج تو اس دروازے دے اندروں میری جنت اندر داخل ہو جا۔ تیسرے نمبر دے وہ لوگ ہون گے کہ جنہاں نو اللہ رب العالمین دے فرشتے کہن گے کہ آج تسی اس دروازے دانی اللہ دی جنت اندر داخل ہو جاؤ۔ جس وقت حدیث بیان کی تھی معروف روایت ہے، سیدنا صدیق اکبر کہندے نے اللہ دے رسول کوئی ایسا شخص بھی ہے کہ جنہوں جنت دے 8 دروازے جو آواز پہ؟ فرمایا کہ نعم،
وَأَرْجُو أَن تَكُونَ مِنْهُمْ ابو بکر تو ہے کہ جنوں جنت دے 8 دروازے چ آواز پڑے گی. واہ صدیق تیری عظمت دے کیا کہنے، تیری شان اور تیرے مقام و مرتبے دے کیا کہنے کہ تینوں جنت دے 8 دروازے چ آواز پے گی. سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا ابو سعید خدری اور امام المحدثین حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. خطبے دے دوران آپ علیہ السلام نے فرمایا، خطبہ ارشاد فرماندے آپ نے فرمایا کہ اس ذات دی قسم جس تے قبضہ قدرت دے اندر میں محمد دی جان ہے. آپ نے اتنی بات کی تھی، صحابہ بیان کرتے ہیں آپ کی آنکھاں دے اندر آنسو جاری ہو گئے، چھم چھم آنسو جاری ہو گئے. آپ نے اپنا چہرہ زمین دی طرف کیتا. صحابہ بیان کرتے ہیں سانوں نہیں پتا کہ اللہ دے نبی کیوں رو رہے نے، لیکن دل اندر محبت رسول اتنی ہے، دل اندر مصطفیٰ دا پیار اور محبت اتنا ہے. فرماندے نے کہ اسی مصطفیٰ دی طرف دے کے اساں بھی رونا شروع کر دیتا. یہ تو آپ نے اپنا چہرہ اٹھایا نا صحابہ دی طرف، آپ مسکرا رہے نے، پہلے رو رہے نے پھر مسکرا رہے نے. پھر آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ میں تو ایک بات بتانا چاہنا کہ جڑا بندہ اللہ دے نال شرک نہیں کرتا، 5 وقت دی نماز ادا کردا ہے، فرمایا کہ زکوٰۃ ادا کردا ہے رمضان المبارک دے مہینے دے اندر، فرمایا کہ میری اتباع کردا ہے، میری سنت دی عمل کردا ہے. فرمایا کہ ایسا بندہ جدو کل قیامت والے دن آئے گا اللہ فرمان گیا میرے بندے تو دنیا تے مینوں راضی کر کے آیا، جا اج تیرے واسطے جنت دے 8 دروازے کھلے نے. تو احباب کرامی قدر آج دا میرا جو عنوان ہے وہ میں بیان کرنا چاہنا کہ اسی رمضان مبارک کے اندر روزے رکھنے ہیں، قیام کرنے ہیں. فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ جڑا رمضان دا قیام کردا ایمان دی حالت اندر ثواب دی نیت دے نال اللہ زندگی بھر دے گناہ معاف کر دیندے نے. فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا، دوسری حدیث فرمایا کہ جڑا رمضان دے روزے رکھدا ہے ایمان دی حالت دے اندر تے ثواب دی نیت دے نال اللہ زندگی دے گناہ معاف فرما دیندے نے. لیکن احباب گرامی قدر میں دسنا چاہنا کہ اللہ پاک کنہاں نوں معاف فرماندے نے. آئیے احباب گرامی قدر سب تو پہلے نمبر دے جڑا بندہ اللہ دے نال شرک کردا ہے اللہ پاک رمضان دے مہینے اندر بھی ایسے بندے نوں معاف نہیں فرماندے. اور دوسرے نمبر دے جدے دل دے اندر مصطفیٰ دی محبت نہیں، جڑا کام کردا ہے مصطفیٰ دی سنت دے مطابق کام نہیں کردا، اللہ پاک ایسے بندے دے اعمال بھی قبول نہیں فرماندے. تیسرے نمبر دے جڑے بندے دے اندر دل دے اندر رحم نہیں، جڑا بندہ نرمی اختیار نہیں کردا، سنگ دل لے، اللہ فرماندے ہیں اسی ایسے بندے دیاں عبادتاں قبول نہیں فرماندے. تو آئیے احباب گرامی قدر اللہ پاک انہاں لوگوں نو جس وقت اللہ دے نبی علیہ السلام نے حدیث بیان کی تھی کہ اللہ پاک جنت دے 8 دروازے کھول دیندے نے، لیکن کنہاں واسطے کھول دے نے؟ جڑے اللہ دے نال شرک نہیں کردے. اور اسی طرح مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا بندہ وضو کردا ہے سنت مطابق بسم اللہ پڑھ کے وضو کردا ہے، فرمایا کہ وضو تو بعد دعا پڑھدا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ الا فتحت له ابواب الجنت الثمانیہ. فرمایا کہ اللہ پاک ایسے بندے واسطے جنت کے 8 دروازے کھول دیندے نے. کتنا پاکیزہ عمل ہے، کتنا بڑا عمل ہے. لیکن احباب گرامی قدر لیکن اگر اعمال دے اندر یہ 3 شرائط نہیں جڑیاں میں بیان کیتی ہیں، اتنے بڑے بڑے اعمال بھی اللہ پاک قبول نہیں فرماندے. اور اسی طرح مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑا بندہ اللہ دے راستے دے اندر جوڑا صدقہ کردا ہے، کی مطلب جوڑا صدقہ کردا، کل قیامت والے دن اللہ پاک ایسے بندے واسطے جنت دے 8 دروازے کھول دیں گے.
جوڑے کا کی مطلب ہے؟ مثال کے طور پہ پکھے مسجد اندر دے دینا ہے، 2 پکھے دینا ہے، مسجد اندر دروازہ لگا دینا ہے، 2 دروازے لگا ہے، مسجد نو اے سی دے دینا، 2 چیزاں دے دینا ہے۔ فرمایا کہ جڑا بندہ اللہ دے رستے اندر جوڑا صدقہ کرتا ہے، کل قیامت والے دن اللہ رب العالمین ایسے بندے واسطے اپنی جنت دے 8 دروازے کھول دیں گے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ جیڑی عورت 4 کم کر لیندی ہے دنیا دے اتے، فرمایا اذا صلت المرأة 5 5 نمازاں پڑھ لیندی ہے، وسامت شہرها رمضان المبارک دے روزے رکھ دیے، فرمایا وحسنت فرجها اپنے وجود اپنے جسم دی حفاظت کر دیے، فرمایا واطاعت بعلها فرمایا اپنے شوہر دی فرما برداری کر دیے، فرمایا الا فتحت له ابواب الجنت 8 اے بی بی جدو کل قیامت والے دن اللہ دے دربار اندر آئے گی، اللہ فرمان گیا ہے عورت اے بی بی جا دنیا دے تے 4 کم کر کے آئیے، 4 کم دنیا دے کیتے نے، آج جنت دے 8 دروازے تیرے واسطے کھول دیتے نے۔ تو آئی احباب گرامی قدر سب تو پہلے نمبر قبولیت شرط ہے کہ اللہ دے نال شرک نہ کیتا جائے۔ جڑا بندہ اللہ دے نال شرک کردا ہے اللہ پاک ایسے بندے دی عبادت قبول نہیں فرماندے، اللہ پاک ایسے بندے دی نماز قبول نہیں فرماندے، روزہ قبول نہیں فرماندے، حج قبول نہیں فرماندے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی وفات تو پہلے اپنے بیٹے نو اپنے قریب بلایا اور فرمایا کہ میرے بیٹا میں دنیا تو جا رہا ہوں، میرا آخری وقت ہے، اے میرے بیٹا میں تینوں 2 نصیحتاں کرنا چاہنا۔ آئیے احباب گرامی قدر کتنے بڑے انبیاء کرام نے، حضرت نوح نے اپنے بیٹے نو نصیحت کر رہے نے، اے میرے بیٹا میں دنیا تو چلا جانا، اللہ دے نال شرک نہیں کرنا، اللہ دے نال کبر نہیں کرنا۔ فرمایا کہ میرے بیٹا اگر تیرے اعمال دے اندر 2 گناہ نکل آئے، اللہ تیرا نہ کوئی نفل قبول کرن گے نہ اللہ تیرا کوئی فرض قبول کرن گے، بلکہ جہنم دا ایندھن بنا دیں گے۔ احباب گرامی قدر شرک انہوں کیا جاندہ ہے؟ شرک دا معنی ہے کہ اللہ دے مقابلے دے اندر کسی دوسری ذات نو کھڑا کر دینا۔ مثال دے طور دے عزت رب دیندہ ہے، اسی آنے کہ فلان دیندہ ہے، کاروبار رب نے دیتا ہے، اسی آنے فلان نے دیتا ہے۔ کبر کیے؟ فرمایا کہ جس بندے دے نامہ عمال اندروں کبر نکل آیا، اللہ کوئی زندگی دا عمال قبول نہیں فرمان گے، جہنم دا ایندھن بنا دیں گے۔ احباب گرامی قدر کبر کنوں کیا جاندہ ہے؟ کبر کیا جاندہ ہے کہ اللہ نے عزت دیتی ہے، کاروبار رب نے دیتا ہے، بندہ آندہ کہ میری محنت دا نتیجہ ہے، بیٹا رب نے دیتا ہے، کاروبار رب نے دیتا ہے، بندہ آندہ کہ میں محنت کر کے تھک ٹوٹ کے کاروبار دیتے پیسہ لگا کے دن رات محنت کر کے اس کامیابی دے پہنچے ہاں۔ احباب گرامی قدر ایدہ نام ہے کبر۔ مثال دے طور دے کبر تے ساڑھے معاشرے اندر بہت زیادہ پایا جاندہ ہے۔ بندہ کسی بندے نو کہہ دینا کہ آؤ جی کھانا کھائیے، وہ کہہ دینا جی اگے بھی ٹوڑا ہی کھانے ہیں، ہائی صاحب بڑی مہربانی اللہ برکت ہے، اگے بھی ٹوڑا ہی کھانے ہیں۔ احباب گرامی قدر ایسے الفاظ نہیں بولنے، انہوں کیا جاندہ ہے کبر۔ ان مثال دے طور دے اسی طرح اسی کسی نو کہہ دینے ہیں جی کی حال ہے، وہ آندہ جی ٹوڑیاں دعاواں، انہوں پائیں زندگی جی ایک دعا نہ کیتی ہوئی، اسی کہہ دیتا ٹوڑیاں دعاواں، اسی کبر کر کے اپنے عمال برباد کر لینے۔ احباب گرامی قدر ایدہ نام ہے کبر۔ اور آئی احباب گرامی قدر اللہ پاک دا قرآن اعلان فر رہا ہے، اللہ پاک دا اعلان قرآن فرما رہا ہے، فرمایا ہے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد، آواز نہیں آئی، محبت اور پیار دے نال رمضان مبارک دا آخری جمعہ تسی دا ٹیک چھاڑ دیا، بزرگ اگے بیٹھے نے تے نوجوان ٹیک لگانے مناسب نہیں۔ محبت اور پیار دے نال جدو میری زبان تو سونے مصطفیٰ دا نام آئے تسی درود پڑھنا ہے، کیونکہ درود دے نال اللہ علاج تو لا علاج بیماریاں ختم کر دیندہ ہے، اللہ نیکیاں اندر اضافہ کر دیندہ ہے۔ اور جدو قرآن پڑھا سبحان اللہ کہنا ہے تاکہ رمضان دا آخری جمعہ اللہ پاک ساڑھے اعمال دے اندر زیادہ تو زیادہ نیکیاں دا اضافہ فرما دے۔ آئیے میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد
میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک دے اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا ہے۔ حضرات میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے کول یہودی جن آئے نے آ کے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا دیدار کیتا۔ مشرک جن میرے پیغمبر دے کول آئے نے، یہودی جن آئے نے تے آ کے میرے پیغمبر دا دیدار کیتا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندے نے۔ 29واں سپارہ سورۃ جن بھی بیان کر دی ہے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے کول مشرک جن آئے نے آ کے میرے پیغمبر دے کولوں قرآن سنیا۔ جدو قرآن سنیا ہے مشرک جنہاں نے اپنی زبان دے اندر اعلان کی کیتا ہے، فرمایا فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا۔ مشرک جن میرے پیغمبر دے کول آئے نے آ کے انہاں نے میرے پیغمبر دے کولوں قرآن سنیا ہے، جنہاں نے اعلان کیتا ہے اسی جذبات اللہ دے نال شرک نہیں کران گے۔ حضرات میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا آخری وقت آ جاندا، موت پاک تو پہلے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے نے، اما جان بیان کر دیاں نے، آقا فرماتے نے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدہ۔ اللہ فرمان اللہ دے پاک پیغمبر فرماتے ہیں اللہ یہودیاں نے لعنت کرے، اللہ عیسائیاں نے لعنت کرے، انہاں یہودیاں نے اپنے نبیاں دیاں قبراں نوں پوجا گاہ بنا لیا، انہاں یہودیاں نے اپنے نبیاں دے نال شرک کیتا، انہاں دی پوجا کر کے اللہ دے نال شرک کیتا۔ آئیے ذرا سب تو پہلے نمبر دے اللہ دے نال شرک نہیں کرنا۔ جڑا بندہ اللہ دے نال شرک کردا ہے اللہ سے بندے دا رمضان قبول نہیں جے فرماندے، اللہ روزے قبول نہیں جے فرماندے، اللہ پاک حج قبول نہیں جے فرماندے، اللہ زکات قبول نہیں جے فرماندے۔ آئیے حضرات اللہ پاک دا دوسرا مقام میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرنی ہے، دوسرا اعمال ویکھ میرے پیغمبر دی سنت دے عمل کرنا ہے۔ جدوں بندہ پیغمبر دی سنت دے عمل کردا ہے اللہ پاک بندے دے سارے اعمال قبول فرما لیندے نے۔ فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں اسی اپنے پیغمبر نو چمکدا سورج بنا کے بھیجیا ہے، اپنے پیغمبر نو ہدایت دا مرکز بنا کے بھیجیا ہے۔ آئیے ذرا دوسرا کام ہے بھی میرے پیغمبر دی سنت دے مطابق زندگی گزارنی ہے، میرے پیغمبر دا ہر حکم مننا وے۔ حضرات جن بھی میرے پیغمبر دا حکم مانتے نے، پتھر بھی آپ نو جانتے نے کہ آپ اللہ دے آخری نبی نے، میرے پیغمبر نو پہاڑ بھی جانتے نے آپ اللہ دے آخری نبی نے۔ خود الانسان ما اکفرا، انسان تو تباہ و برباد ہو جائے تو کلمہ پڑھ کے پیغمبر دی نافرمانی کرنا، تو پیغمبر دا کلمہ پڑھ کے پیغمبر دی حکم دے عمل نہیں کردا۔ آئیے ذرا صحیح مسلم دی روایت میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ دے نال اس طرح ہیرا پہاڑی تے چڑھ جاندے نے۔ جدوں میرے پیغمبر ہیرا پہاڑی تے گئے نے، ہیرا پہاڑی نے ہلنا شروع کر دتا، پیار اور محبت دے اندر آ کے تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اس کو ہیرا پہاڑی اپنی جگہ دے ٹھہر جا، رک جا۔ حضرات صحیح مسلم دے آخری صفحات دے تے روایت موجود ہے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جدوں ہیرا پہاڑی ہلی ہے پیار اور محبت دے اندر آ کے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے پیار اور محبت دے نال ایک ضرب ہیرا پہاڑی تے ماری ہے اور فرمایا اس کو ہیرا پہاڑی اپنی جگہ دے ٹھہر جا، رک جا۔ حضرات پتھر بھی میرے پیغمبر نو جان دے نے کہ آپ اللہ دے آخری نبی نے، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جدوں آکھیا نا ہیرا پہاڑی اپنی جگہ تے ٹھہر جا، صحیح مسلم اندر آندا کہ ہیرا پہاڑی بھی اپنی جگہ تے رک جاندی ہے،
ٹھہر جاندی ہے. کیوں پہاڑ بھی جاندے نے آپ اللہ دے آخری نبی نے, پتھر بھی جاندے نے آپ اللہ دے آخری نبی نے. قتل الانسان ما اکفرا, انسان تباہ و برباد ہو جائے تو پیغمبر دا کلمہ پڑھ کے پیغمبر دیاں نافرمانیاں کرنا, پیغمبر دا کلمہ کا پڑھ کے پیغمبر دے حکماں دے عمل نہیں کردا. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے ہیں میرے صحابہ میں اج بھی مدینے دے اس پتھر نو جاننا کہ جس وقت میں دے قریب تو گزردا وہ پتھر بھی مینوں سلام کردا. پتھر بھی جاندے نے آپ اللہ دے آخری نبی نے. قتل الانسان ما اکفرا, انسان تو کیوں پیغمبر دی نافرمانی کرنا, پیغمبر دی اتباع کر. میرے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک دے اللہ پاک نے اپنا پیارا قرآن نازل فرمایا ہے. فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. اللہ فرماندے نے دنیا کائنات اندر زندگی بسر کرنے والے ہو, اگر چاہندے جے اللہ تواڈے نال پیار کرے, اگر چاہندے جے اللہ تواڈے نال محبت کرے, ایک ہی طریقہ فتبعونی, تسی میرے پیغمبر دی اتباع کرنی ہے, تسی میرے پیغمبر دے حکم دے مطابق زندگی گزارنی ہے. اللہ فرماندے نے میں تواڈے نال پیار کراں گا ویغفر لکم ذنوبکم, میں تواڈے گناہاں نوں معاف کر دیاں گا. آئی حضرات میرے پیغمبر نو درخت بھی جاندے نے آپ اللہ دے آخری نبی نے. میرے پیغمبر صحابہ دے نال چلدیاں جا رہے نے, چلدیاں ایک جگہ تے میرے پیغمبر نے قضائے حاجت دا ارادہ فرمایا ہے. میرے پیغمبر نو کوئی دیوار نظر نہیں آئی, کوئی پردہ نظر نہیں آیا. میرے پیغمبر نے وادی دے کنارے تے دو درخت ویکھے نے. میرے آقا درختاں دے کول چلے جاندے نے, پہلے ایک درخت دے کول گئے نے. میرے آقا فرماندے نے درخت میں تینوں اللہ دے حکم نہ کہنا میں نہ چلنا شروع ہو جا. حضرات درخت نے میرے پیغمبر دا حکم منیا ہے, درخت میرے پیغمبر دے نال چلنا جا رہا ہے. چلدیاں میرے پیغمبر دوسرے درخت دے کول چلے جاندے نے. میرے آقا فرماندے نے درخت میں تینوں اللہ دے حکم نہ کہنا میں نہ چلنا شروع ہو جا. حضرات دونوں درخت میرے پیغمبر دے نال چلدیاں جا رہے نے. چلدیاں ایک جگہ تے جا کے میرے پیغمبر رک گئے نے. پیغمبر نو ویکھ کے درخت بھی رک جاندے نے. میرے پیغمبر نے دونوں درختاں دیاں ایک ایک ٹہنیاں نوں پکڑیا. میرے آقا فرماندے نے درختو میں تانوں اللہ دے حکم نہ کہنا پسندر مل جاؤ. حضرات میرے پیغمبر نے آکے درختو پسندر مل جاؤ. درخت مل گئے نے. اج تو کنیاں پیغمبر دیاں حدیثاں نے صفو صفوفکم, نماز اندر اپنے قدماں نوں ملا لو, صفا ملا لو. کیوں نہیں اپنا پسندر ملدا, درخت مل گئے نے, انسان تو کیوں نہیں ملدا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا حکم من کے درخت پسندر مل جاندے ہیں. آئیے لوگوں میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مدینے اندر تشریف فرمانے. کیڑا مدینہ, مدینے اندر تشریف فرمانے. جس مدینے دے اندر میں جس مدینے دے بارے محبت نال میں کہنا چاہنا اللہ اللہ اللہ. او جی تو کنداں دسن مدینے دیاں تیواں ٹھر دیاں ساریاں سینے دیاں. کیوں بھائی مدینے جانا جی, کیوں آئی صاحب جانا جی مدینے؟ اکھاں بند کر کے اکھاں کھول کے, اکھاں کھول کے جانا ہے. کئی لوگ آندے نے مدینے جانا ہے جی, جانا ہے اکھاں بند کرو مدینے چلیے. نہیں, مدینے جاواں گے تے اکھاں کھول کے جاواں گے انشاءاللہ. اللہ اکبر. اور جی تو کنداں دسن مدینے دیاں تیواں ٹھر دیاں ساریاں سینے دیاں. دلوں حسد تے بغض تے کینے دیاں باور رگر مچائیاں ہوندیاں نے. محبوب پاک دیاں گلیاں دے اندر جس وقت رسائیاں ہوندیاں نے. جدھر روزہ اثر نظر پوے کون آندا وہابی مدینے نہ پیار نہیں کرتے, مدینے نہ نہیں مانتے. اللہ دی قسم میں مدینے نو کیوں نہ ماننا, مدینے نہ پیار کیوں نہ کراں, میں مدینہ 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 کیوں نہ کراں. مدینے اندر علامہ احسان ہے تے مدینے اندر آمنہ دا سونا سلطان ہے.
جدو روزائے اطر نظر پوے دل بے صبر نو صبر پوے بے نور اکھیاں نو نظر پوے یکدم روشنائیاں ہوندیاں نے حضرات میرے پیغمبر علیہ السلام میٹھا میٹھا مدینہ پیارا پیارا مدینہ میرے پیغمبر مدینے پاک دیاں گلیاں دے اندر چلدے جا رہے نے چلدیاں چلدیاں صحابہ کرام میرے پیغمبر دے کول آ جاندے نے ادھروں اہل کفار نے مشرکین نے مکہ نے یہودیاں نے عیسائیاں نے پروگرام بنا لیا کہ مدینے دے حملہ کر دیتا جائے مدینے نو تباہ و برباد کر دیتا جائے مدینہ تے اہل مدینہ تباہ و برباد کر دیتا جائے حضرات پیغمبر بھی پریشان ہے پیغمبر دے صحابہ بھی پریشان ہے حضرت سلمان فارسی میرے پیغمبر دے کول چلدیاں ہے آگے اندر اللہ دے نبی مدینے دے ارد خندق کھو دے گڑا کھو دیو حضرات میرے پیغمبر نے حضرت سلمان فارسی دے مشورے نو پسند فرمایا ہے میرے آقا فرماندے نے میرے صحابہ مدینے دے ارد گرد خندق کھو دیو گڑا کھو دیو حضرات صحابہ کرام خندق کھوڑ دے رہے نے گڑا کھود رہے نے گڑا کھودیاں ایک چٹان ایسی آ جاندی ہے ضرب ایسی آ جاندی ہے میرے پیغمبر دے صحابہ چٹان نو مارے نے لیکن وہ چٹان نہیں ٹوڑدی پتھر نہیں ٹوڑدا پیا حضرت جابر میرے پیغمبر دے کول آئے آگے اندر نے اللہ دے نبی ایک چٹان نہیں ٹوڑدی 3 دن ہو گئے نے اسی ضرباں مار رہے ہیں دن رات لیکن وہ چٹان نہیں پئی ٹوڑدی حضرات میرے پیغمبر صحابہ دے نال چلنا شروع ہو گئے نے واہ پیغمبر دے صحابہ میں تواڈے تو قربان جاواں بھوک دا عالم وے پیاس دا عالم وے پیغمبر دے صحابہ نے پیڑ دے پتھر بننے نے تے خندق کھود رہے پے نے میرے پیغمبر صحابہ دے نال چلنا شروع ہو جاندے نے جس وقت میرے پیغمبر گڑھ دے قریب پہنچ دے خندق دے قریب پہنچ دے نے میرے آقا خندق دے نیچے اتر جاندے نے صحابہ فرماندے نے اسی کی ویکھیا جو پیغمبر گڑھ دے نیچے اترے نے میرے پیغمبر دے پیٹ مبارک تو کپڑا اٹھ جاندا ہے اسی کی ویکھیا اگر اسی بھوک دی وجہ تو ایک پتھر بنے ہیں تے میرے پیغمبر نے 2 پتھر بنے نے کیسا نبی ہے صحابہ فرماندے نے میرے پیغمبر نے گڑھے دے نیچے اتر کے اس طرح اپنے ہاتھ دے اندر تلوار پکڑی ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کدال پکڑی ہے میرے آقا نے اس چٹان دے کے ضرب لگائی ہے صحابہ فرماندے نے 3 دن جدی چٹان نہیں ٹوٹی پیغمبر نے ایک ضرب ماری ہے چٹان ریزہ ہو جاندی ہے پیغمبر نو پہچان جاندی ہے چٹان ٹوٹ جاندی ہے ذرات بن جاندی ہے ریت ٹیلے بن جاندی ہے حضرات پتھر بھی جاندے نے آپ اللہ دے آخری نبی نے او چٹان جڑی کئی دنوں تو نہیں گزری میرے پیغمبر علیہ السلام نے ایک پتھر ماریا ہے وہ چٹان ٹوٹ جاندی ہے ریزہ ہو جاندی ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا حضرات صحیح بخاری اندر روایت موجود ہے میرے پیغمبر علیہ السلام مکہ ہجرت کر کے مدینے اندر آ جاندے نے میرے پیغمبر علیہ السلام جدوں مدینے اندر آئے نے آقا علیہ السلام اس طرح کھجور دے کے تنے نو پکڑ کے خطبہ ارشاد فرماندے نے مدینے دی ایک انصاری عورت میرے پیغمبر دے کول آئی ہے آ کے آندی اللہ دے نبی ہم منبر تواڈے واسطے تحفے واسطے بیٹھے آئیاں حضرات اگلا خطبہ آیا ہے میرے پیغمبر علیہ السلام نے کھجور دے سوکے تنے نو اس طرح مسجد نبوی دے کونے اندر رکھ دیتا ہے اور میرے پیغمبر منبر دے آ جاندے نے اللہ دے نبی علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے نے صحابہ بیان کردے نے جدو پیغمبر علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں وہ کھجور دا سکے تنے نے رونا شروع کر دیتا ہے حضرات کھجور دا سکا تنا بھی جاندا ہے آپ اللہ دے آخری نبی نے اللہ دے نبی نہ پیار کرتا ہے محبت کرتا ہے حضرات میرے پیغمبر علیہ السلام نے اپنا خطبہ بھی چھڑیا منبر بھی چھڑیا ہے صحیح بخاری اندر 2 الفاظ آندے نے کسوت سبھی او کھجور دا سکا تنا انج رو رہا سی جویں معصوم بچہ اپنی ماں دے جدائی اندر روندا ہے کسوت الاشار او کھجور دا سکا تنا انج رو رہا سی جویں 10 مہینے دی گابن اٹھنی روندی ہے رات میرے پیغمبر علیہ السلام اس طرح اپنے منبر تو نیچے اترے نے
میرے پیغمبر نے اتر کے کھجور دے سوکے تنے نو اپنے علم نشرا دے سینے نہ لا لیا ہے۔ حضرات آج دے تقریر دا آج دے جمعے دا تیسرا خلاصہ یہ کہ سنگ دل بندے نو اللہ پاک معاف نہیں جے فرمان دے۔ آؤ اگر چاندے جے اللہ ساڑے گناہ معاف فرما دے، اگر چاندے جے اللہ ساڑے اعمال قبول فرما لے، پھر اپنے دل اندر نرمی پیدا کرو، اپنے دل اندر محبت اور اخوت اور بھائی چارہ پیار پیدا کرو۔ ایک خجور دا سکا تن ہے، میرے پیغمبر نے خجور دے سکے تنے واسطے کتنی ہمدردی کی تھی ہے۔ آپ نے اپنا خطبہ چھڑ دیتا ہے، منبر چھڑ دیتا ہے، اور میرے پیغمبر دا عالم نشرہ دا سینہ جے سینے دے چاہ چمر کے حسن و حسین کھیل دینے، حضرت امامہ کھیل دیا نے۔ آج میرے پیغمبر نے اس سینے دنال خجور دے سکے تنے نو لگا دیا۔ آئیے حضرات تاریخ ابن عساکر دے اندر روایت موجود ہے۔ تاریخ ابن عساکر 80 جلداں دے اندر عربی دے اندر ایک کتاب چھپی ہے جنہوں تاریخ دمشق بھی کیا جاندہ ہے۔ یہ اندر حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بڑا پیارا واقعہ موجود ہے۔ حضرات توجہ فرمانا، آخری بات ہے میں اپنے کانوں لگا سمیٹنا ہے، پھر انشاءاللہ موقع ملے تو رمضان کے بعد تفصیلی گفتگو کریں گے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دا صحابی حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت آ جاندہ موت و حیات دی کشمکش دی اندر نے تے اپنے بیٹیاں نو فرما دیا میرے بیٹیوں میرے اونٹ نو لے کر کے آؤ، دمون نو لے کر کے آؤ۔ حضرت ابو دردہ نے اپنے اونٹ دا نام پیار اور محبت اندر آکے دمون رکھیا سی، دال میم واؤ نون دمونے دا نام ہے۔ بیٹے فرما دے نے بابا جان تسی بیمار ہو، تسی لاچار ہو، موت و حیات دی کشمکش اندر جے، بابا جان اونٹ نو کی کرنا، اونٹ نو رہن دیو۔ حضرت ابو دردہ فرماندے نے اے میرے بیٹیو جاؤ نہ میرے اونٹ نو لے کر کے آؤ۔ فرما بردار بیٹے جاندے نے اس طرح اونٹ دی نکیل پکڑیے، قدم با قدم چل دے اونٹ لے آ کے حضرت ابو دردہ دے سامنے کھڑا کر دیتا ہے۔ حضرات جدے اونٹ آیا ہے، حضرت ابو دردہ نے جدے اونٹ وال نگاہ چوکے ویکھیا ہے تے حضرت ابو دردہ دی اکھاں دے اندر آنسو آ جاندے نے، نال اپنی زبان دا فرماندے نے اے دمون میں دنیا دے تیرے تے سفر کردا رہیا ہاں، اگر میں تیرے تے کوئی ظلم کیتا ہوئے، اگر میں تیرے تے کوئی زیادتی کیتی ہوئے، اے دمون میں تیرے تے سفر کردا رہیا، میں تینوں سواری تے طور دے استعمال کردا رہیا، اے دمون اگر میں تینوں چارہ کام ڈالیا ہوئے یا سفر زیادہ کیتا ہوئے، یا دمون لا تخاصمنی عند ربی غدن، اے دمون میں نو دنیا دے معاف کر دینا، کل اللہ دے دربار اندر میری شکایت نہ لگا دینا۔ حضرات کون ابو دردہ دنیا تو جا رہے نے، دنیا تو جا رہے نے تے جانوران دے کولوں معافی مانگ کے جا رہے نے، دنیا تو جا رہے نے تے اونٹ دے کولوں معافی مانگ کے جا رہے نے۔ آؤ لوگوں پیغمبر دے صحابہ کون نے، انہاں دے کتنے دل نرم نے، میرے پیغمبر علیہ السلام ہے اس طرح اپنے صحابہ دے نال جا رہے نے۔ سنن نبی داؤد دے اندر روایت موجود ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام نے چلدے ایک جگہ دے پر اڑا دیا ہے، میرے آقا علیہ السلام ٹھہر جاندے نے، صحابہ اس طرح چلدے پھردے دور نکل جاندے نے۔ ایک صحابیاں نے عبداللہ بن مسعود بیان کردے نے ایک صحابی نے چڑیا دے بچے پکڑ لے نے، اللہ اکبر، میرے پیغمبر علیہ السلام بیٹھے ہوئے نے، اس چڑیا جدی ماں جدے بچے پکڑے نے، وہ چڑیا چلدی میرے پیغمبر دے کول آ جاندی ہے تے آگے میرے پیغمبر دے سر دے مڑلانا شروع کر دیندی ہے۔ حضرات میرے پیغمبر علیہ السلام صحابہ اندر بیٹھے نے، اس پرندے نے پہچان لیا کہ آپ اللہ دے آخری نبی نے، جب میرے پیغمبر دے سر دے مڑلانا شروع کر دیتا ہے، چکر لگانا شروع کر دیتے نے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اے میرے صحابہ اس پرندے نو بے قرار کن کیتا ہے، اس پرندے نو بے چین کن کیتا ہے۔ حضرت عبداللہ فرماندے نے اللہ دے نبی اس پرندے دے فلاں صحابی نے بچے پکڑ لینے، میرے آقا فرماندے نے میرے صحابہ پرندے دی بچے واپس کر دیو، پرندے دی بے قراری بے چینی ختم کر دیو، پرندہ بے چین اللہ دے نبی نو پسند نہیں، پرندہ بے چارے اللہ دے نبی نو گوارا نہیں۔ حضرات میرے پیغمبر نے پرندیاں دا درد سمجھیا ہے، میرے پیغمبر نے پرندیاں نال ہمدردی کی دیئے،
اج اسی اپنے مسلمان بھائیاں دے نال ہمدردی نہیں کرتے، کمزور بھائیاں دے نال ہمدردی نہیں کرتے، کمزور بہناں دے نال ہمدردی نہیں کرتے۔ اور لوگ رمضان مبارک دا آخری مہینہ جا رہا ہے، اللہ دا واسطہ دے کے آنا جڑے اپنے مسلمان بھائیاں دے نال ناراض ہو انہاں نال صلح کر لو، اپنی کمزور بہناں دے نال ناراض ہو جا کے بہناں دے نال صلح کر لو۔ روزے دا بھی تد فائدہ جے، قیام دا بھی تد فائدہ جے، صیام دا بھی تد فائدہ جے۔ آئیے ذرا آخری حدیث نبی داؤد دے اندر ہے، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کتنے رحم دل نے، میرے پیغمبر کتنے رقیق القلب نے، میرے آقا جا رہے نے جاندیاں میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ویکھے ایک اونٹ میرے پیغمبر دے کول آ جاندا ہے۔ اونٹ جدوں میرے پیغمبر دے کول آیا ہے تے اپنی اکھاں دے اندر آنسو برسان لے پیا، اونٹ نے رونا شروع کر دیتا ہے۔ حضرات جدوں میرے پیغمبر نے ویکھیا اونٹ بے قرار ہے، اونٹ بے چین ہے، فمسح ظفران، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اونٹ نوں بھی نظر انداز نہیں کیتا۔ تو کیویں مسلماناں نوں نظر انداز کر دینا، کیوں مسلمانہ دی تیمارداری نہیں کردا؟ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اونٹ نو بھی نظر انداز نہیں کیتا، میرے پیغمبر نے اونٹ دے کن پڑے دے ہاتھ پھیرنا شروع کر دیتا ہے تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہاتھ پھیریا ہے اس اونٹ نے رونا بند کر دیتا ہے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے میرے صحابہ من رب ھذا الجمل، اس اونٹ دا مالک کون ہے؟ میرے آقا نو صحابہ فرماندے نے اللہ دے نبی فلان نصاری صاحب اس اونٹ دا مالک ہے۔ نصاری صاحب بھی میرے پیغمبر دے کول آیا، میرے آقا فرماندے نے افلا تتقی فی هذه البہیمہ، اے اونٹ اے نصاری صاحبی اس اونٹ دے معاملے اندر اللہ کول ڈر جا، اے دے معاملے اندر اللہ دے کول ڈر جا۔ اے میرے صاحبی اگر اج اونٹ تے ظلم کریں گا کل اللہ دے دربار اندر تینوں حساب و کتاب دینا پے گا۔ اور لوگ الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ اللہ فرماندے نے اگر تسی ایمان لے آؤ، توبہ کرو، نیک اعمال کرو، لیکن تواڈے نیک اعمال دی تین شرائط نے، اللہ دے نال شرک نہ کرو، جڑا عمل کرو پیغمبر دی سنت دے مطابق کرو، اے دے نال اپنے دلاں اندر نرمی پیدا کرو، نرم بندہ رحم دل بندہ اللہ پاک نو بڑا پسند ہے، بڑا پیارا لگدا ہے۔ فرمایا کہ اے تین کام تسی کر لو، اللہ فرماندے نے فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، میں تواڈے گناہاں نوں نیکی اندر تبدیل کر دیاں گا۔ آئیے حضرات اللہ پاک جو سنیا سنایا سانو عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اور رمضان مبارک دے اندر دوسری بات یہ کہ فطرانے دے حوالے نال رمضان مبارک دے اندر عید تو پہلے ہر مسلمان واسطے ضروری ہے، واجب ہے، فرض ہے کہ فطرانہ ادا کرے۔ فطرانہ دا معنی مفہوم ہے کہ اللہ جڑیاں رمضان دے اندر کوئی کوتاہیاں ہو گئی ہیں، کوئی بھول چول ہو گئی ہے، اللہ او معاف فرما دے۔ اس واسطے رمضان عید تو پہلے دینا چاہیے، فطرانہ عید تو پہلے دینا چاہیے تاکہ کوئی غریب اپنے استعمال اندر لیا سکے۔ اور رمضان مبارک دے آخری ایام نے، آخری لمحات نے، ایک اندر کثرت نال صدقہ کرنا چاہیے۔ زکوٰۃ اگر کسی دے فرض ہے تو زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ حاتم تائیوں کسی نے پوچھیا نا کہ تواڈے تو زیادہ بھی کوئی سخی ہے؟ حاتم تائی نے کہا کہ ہاں میرے تو زیادہ بھی کوئی سخی ہے۔ لوگوں نے کہا کہ تیرے تو زیادہ کون سخی ہو سکتا ہے؟ فرماندے نے کہ ایک دن میں ایک بدو، عربی بدو دے رات رہا سا تے او دے کول 10 بکریاں سی، انہیں ایک بکری ذبح کر کے میری مہمانی واسطے دا مغل میں نو پیش کیتا۔ جدوں میں مغل کھادا تے میں کہا طیب واللہ، اللہ دی قسم کتنا لذیذ مغل ہے۔ اور اس کے بعد حاتم تائی نے کہا کہ اس بدو دے کول صرف 10 بکریاں سی، ان 10 بکریاں ایک ذبح کر کے نا میری مہمانی واسطے 10 بکریاں دا مغل میرے سامنے پیش کیتا ہے۔ تے حاتم تائی کہندا کہ جدوں میں صبح نکلیا او دے گھروں واپسی آن لگا تے میں او دے گھر ویکھیا کہ 10 بکریاں کٹیاں پئیاں نے، ذبح ہوئیاں پئیاں نے۔
میں پوچھا یار تو کی کیتا ہے؟ کہندا جی تانوں مغل بڑا پسند ہے تے میں رات نو 10 بکریاں ذبح کر کے انہاں دا مغل تہاڈے سامنے پیش کیتا ہے۔ تے حاتم تائی نے کہا تیرے کول اے علاوہ بھی کوئی چیز ہے سی؟ انہوں کیا کہ نہیں صرف 10 بکریاں سی۔ حاتم تائی بڑا پریشان ہو گیا، 10 بکریاں 10 دیاں 10 تو ذبح کر دیتی اللہ کے رستے اندر۔ لوگوں نے پوچھا کہ تسی کی انہوں دیتا؟ حاتم تائی کہندا کہ میں وہ سخاوت ویکھ کے اس بدو دی اس بندے نو میں 300 سرخ اونٹ دیتے تے 500 بکریاں دیتیاں۔ ہن سرخ اونٹ عرب دی مہنگی ترین سواری ہے۔ تو لوگوں نے کیا کہ حاتم تائی نے کہ پھر سخی نے تسی ہوئے؟ کہندا کہ نہیں سخی ہوئے کہ میرے کو اینا مال دولت دنیا دا میں او دے وچ اللہ دے رستے اندر کوئی صدقہ کیتا او دے کو صرف 10 بکریاں ان 10 دیاں 10 میں ذبح کر کے اللہ دے رستے اندر دے دیتیاں۔ اس واسطے رمضان اور مبارک دے مہینے اندر زیادہ صدقہ کرنا چاہیے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا نا کہ ایک بندے کو 3 دینار نے، ایک دینار اللہ دے رستے اندر دیندا ہے، ایک دینار غربا مساکین نوں دیندا ہے، ایک دینار اپنی میاں اپنی بیوی اور بچیوں پہ خرچ کردا ہے۔ فرمایا کہ جڑا تیسرا دینار جڑا انہاں اپنے بچے اور اپنی بیوی دے خرچ کیتا، فرمایا کہ یہ افضل ہے۔ فرمایا کہ ساتھ رمضان مبارک دے مہینے اندر زیادہ صدقہ و خیرات کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه